اچھا، اب وہ ستمبر میں دوبارہ آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ لے آئیں گے اور آپ کا کیا رول ہوگا وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے؟ بندے تو اس وقت لائیں گے جب آئیں گے نا، جب آئیں گے تو بندے لائیں گے نا. ہاں، تو آئیں گے نہیں؟ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. نہیں، 8 ستمبر کا جلسہ نہیں ہوگا؟ مجھے مشکل نظر آتا ہے. کیوں؟ میری پولیٹیکل اسسمنٹ ہے. دیکھیے پچھلے جلسے میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جلسہ کیا کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کسی کا باپ بھی ہمیں ڈی چوک آنے سے نہیں روک سکتا، سیاست چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو پھر کون سا ڈیڈی آ گیا تھا جس نے کہا تھا کہ آپ جلسہ نہیں کرنا؟ کیا آپ کی کسی نمائندے نے بتایا کہ یہاں پر سٹیج بن گیا تھا ترنول پہ؟ اگلے دن جلسہ تھا نا، کوئی سٹیج بنا تھا، کوئی لائٹیں لگی تھیں، کوئی میوزک سسٹم آ گیا تھا، کوئی کسی نے وزٹ کیا تھا، کوئی کرسیاں لگ گئی تھیں. کتنے ہزار کرسیاں لگی تھیں ذرا وہ آپ کلپس دیکھیں نا، کوئی چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. پہلے سے ڈیسائڈ ہے کہ جلسہ نہیں ہونا. اچھا، یہ یونیورسٹیوں کی بہت ابتر صورتحال ہے، تو یونیورسٹیوں میں ابھی گورنر کا کتنا رول ہے؟ سلیم بھائی، ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دی انہوں نے. اس وقت 34 یونیورسٹیاں جس میں سے 26 میں وائس چانسلرز نہیں ہیں. 34 میں سے 26 میں سے وائس چانسلر 26 میں وائس چانسلر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ ایک ہوتی ہے، چونکہ جب وائس چانسلر ریٹائر ہوتے ہیں تو 6 مہینے پہلے ان کا پروسیس شروع ہوتا ہے، سرچ کمیٹی بنتی ہے، شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ریٹائر ہو تو ریپلیسمنٹ آ جائے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے دور میں تھا، پچھلی جو حکومت تھی یا جو بھی 16 مہینے کا جو سیٹ اپ تھا، اس میں انہوں نے ایک سرچ کمیٹی بنائی، شارٹ لسٹنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ایک کام مکمل ہو گیا. چیف سیکرٹری نے سائن کر لیے، بائی سرکولیشن کیبنٹ نے بھی سائن کر لیے. کچھ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے. ان کے جو وکیل ہیں سرکاری جو وہاں پہ ترجمانی کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم نے تو سرکولیشن پہ کریں ہیں، تو گورنر کو چلا گیا ہوگا، جو ہمیشہ یہ خلا میں باتیں کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی وہ گورنر صاحب جو ہے وہ سائن نہیں کر رہے ہیں. میں نے اسی وقت میڈیا مجھے بتایا کہ میں نے میڈیا کے ذریعے ہی میسیج دیا، اور پھر میں نے اگلی پیشی پہ اپنا پرنسپل سیکرٹری بھیجا، اور یہاں پر میں نے اٹارنی جنرل سے، ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھی ساتھ کیا. میں کہا آپ جائیں اور میری طرف سے ان کو بیان دیا کہ میرے پاس ایک سمری بھی موجود نہیں ہے. اور وہ سمری میں نے کہا آپ کے ساتھ ایسی میں کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نمائندے گئے یہ تذبذب کا شکار ہو گئے، سمری نہیں تھی، پھر کیا کرتے ہیں اپنی چیز کو جھٹلایا انہوں نے خود ہی. دوبارہ کیبنٹ کا اجلاس بلایا، اپنی چیز کو انہوں نے ریورس کیا کہ ہم دوبارہ جا کے ہم دوبارہ اس پروسیس کو اڈاپٹ کریں گے جو 6-8 مہینے کا پروسیس ہے، نل اینڈ وائڈ کر دیا. پھر اس پہ جو ہے انہوں نے سرچ کمیٹی کا اشتہار دیا وداؤٹ دی اپروول آف چانسلر جو کہ گورنر ہوتا ہے. اس میں 2-3 وائس چانسلر 4 گئے کہ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، اس کی مہربانی کر جو پرانا پروسیس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. اس کے اندر میں بھی پارٹی بنا، میں ہائی کورٹ گیا، میں نے اپنے مطلب ہے کہ وکیل کو وہاں پر بھیجا، میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بھیجا جا کے آپ ججز صاحبان کو بتائیں کہ ہماری یونیورسٹی تباہ ہو رہی ہیں، روزانہ کی بیس پہ اسٹوڈنٹس کی کمپلینٹس آ رہی ہیں، شکایات آ رہی ہیں چیزیں، تو آپ مہربانی کریں ججز کریں. میں مشکور ہوں اس کا کہ ہمارا مطلب ہے کہ ان وائس چانسلرز اور ہمارے حق میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیے. ڈیفینیٹلی اب یہ سپریم کورٹ جائیں گے اس چیز کے لیے. لیکن وہ جو پہلے اسکروٹنی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا تو کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ اس کے فائدے، لیکن ابھی تک وہ سمری میرے پاس نہیں آئی تھی. 3 نام آئیں گے، ان میں سے ایک کو آپ کو وائس چانسلر بنا گا. اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ہوتا نارملی 6 سے 8 مہینے، لیکن 6 سے 8 مہینے پھر یونیورسٹیاں یہ ان صاحبان کے ہاتھ میں ہوگا نا، تو ان صاحبان کے ہاتھ میں تو زیادہ. پھر بیچ میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی کام کیے، ان کے ہائر ایجوکیشن سیکرٹری نے کیا کیا، جو پرو وائس چانسلرز ہوتے ہیں وہ بھی تھرو سی ایم اور گورنر کرتے ہیں. وہ پرو وائس چانسلرز جو ہے انہوں نے 5-6 خود ہی لگا دیے. آئی ایم پلیز ٹو اپوائنٹ سو اینڈ سو. لپڑ سنگھ کی بات ہے، جو کچھ کر رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیا رول ہے، کیا چیز ہے. جو وہ اس کے بعد اس میں لوگ عدالت چلے گئے. پھر انہوں نے سمری میرے پاس بھیج دی. میں جب آپ نے کر لیا ہے، یو ہیو بین پلیز ٹو، تو پھر مجھ سے کیوں سائن کروا رہے ہو؟ میں کیوں اس کا حصہ بنوں؟ غلط کام کر رہا ہے، مجھے حصہ بنا رہے اس کے اندر. پھر کیا خیال ہے کہ شاید میں فائلیں نہیں پڑھتا اور ایسی دستخط کرتا ہوں. پھر 2-3 بعد ایک اور سمری بھیج دی. ایسے وقت سے 2-3 سمری بھیجی، میں نے سب واپس کر دی. اور یہ جو یونیورسٹی کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے؟ آپ اس پہ ایک آرٹیکل لکھیں یا کتاب لکھیں. آپ بھی کتابیں بڑی لکھتے رہتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک کتاب آئی ہے طالبان سے طالبان تک. تو آپ ایک کتاب لکھیں کہ یونیورسٹیوں کو اپنا گورنر اور سی ایم ہاؤس کو لائبریری بنانے سے لے کر یونیورسٹیاں بیچنے تک کی زمینوں کے بیچنے تک. دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے باپ دادا کی جائیداد بیچتے اور گھر بیچتے اس کو بڑا برا کہا جاتا ہے. جو نام دیا جاتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ٹی وی پہ خدا. اب یہ ان چیزوں پہ آ گئے. آپ زمین بیچ دیں، وہ مسئلے کا حل ہے. کتنے سال چلے گی؟ 2 سال 3 سال 4 سال کھا لیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور زمین بیچیں گے. دیکھیں میں نے بھی ایک لیٹر ایشو کیا ہے، بلکہ میں نے 2 لیٹر ایشو کیے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ پر کام کر رہے ہیں. ہمارے جو رولز کے مطابق آپ کے سنڈیکیٹ میں 3 خواتین کا ہونا لازمی ہے, کوئی نہیں ہے. وہ میں نے سب وائس چانسلرس کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ ان کو اپنا ایک رول جو ہے اس کو دیں. دوسری بات ہے, میں نے تمام وائس چانسلرس کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کی پراپرٹیز کدھر ہیں, کہاں پر ہیں, ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, وہ اس وقت آپ نے رینٹ پہ دیے, کتنے رینٹ پہ دی, اور اس کے ساتھ جو پراپرٹی اس کی کتنے رینٹ ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو انفارمیشن ملے میں بھی رانگ, کہ جو چیزیں جہاں پر 2-2 لاکھ روپے کرایہ یا 5-5 لاکھ روپے کرایہ, وہاں پر 4-4 5-5 ہزار روپے پہ ہم نے دکانیں دے دی ہیں, اپنے لوگوں کو دے دیے کہ بس یہ 5,000 کی آپ کو دے رہے ہیں, اگر یہ 2 لاکھ کرایہ بس لاکھ آپ کا اور لاکھ میرا. ایسی قسم کی جو ہے وہ پراپرٹیز ہمارے جو ہے یونیورسٹیز کی جو ہے وہ دی گئی ہیں. اب میں نے سارے ان کا ڈیٹا منگایا ہوا ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں, آپ نے 3 ارب روپے پچھلے سال رکھے ہیں اور 3 ارب اس سال رکھے ہیں. بلوچستان نے 5 ارب رکھے ہیں. پنجاب کی پروفٹ میں جا رہی ہیں, مطلب ہے کہ ان کو پیسے ضرورت نہیں ہے یونیورسٹیز کو, میجورٹی کچھ ہوں گی خام خام, انہوں نے بھی 7 ارب رکھے. سندھ نے 32 ارب روپے رکھے, جو ہم نے بلوچستان سے بھی کم رکھے ہیں. 3 ارب پچھلے سال بھی 3 ارب. اب مجھے بتائیں 34 یونیورسٹیاں ہیں, میجورٹی یونیورسٹیاں اس میں سوائے اکا دوکا کو چھوڑ کے سب آپ سے پیسے ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ادھر پینشنرز رو رہے ہیں, پینشنز نہیں ہیں. آپ مطلب ہے کہ اس کا وے فارورڈ تو یہ نہیں کہ آپ زمینیں بیچیں, آپ اس کے لیے کوئی بیٹھ کے پلان کرو. آپ 3 ارب نہ دیں نا, آپ باقی چیزوں پہ کٹ کر لیں نا, اپنے عیاشوں پہ کٹ کر لیں. آپ اس کو کمپٹیشن کریں سندھ کے ساتھ. اگر اس نے 32 رکھے تو آپ 40 ارب رکھیں, تو آپ 3 ارب سے آگے چھلانگ نہیں لگا رہے ہیں. لیکن وہ آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ گورنر کا کام تو کوئی ہے نہیں, لیکن اخراجات اور ٹاٹ باٹ بہت زیادہ ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹاک شو زیادہ کرتے ہیں. آپ ان کو اعتراض ہے کہ آپ کے پروگراموں میں کیوں آتا ہوں. وہ کہتے ہیں ٹاک شوز بھی نہ کرے, عوام میں بھی نہ جائے. یہ عوام میں بھی نہیں جاتے, یہ میڈیا کو سمجھ بھی نہیں کر سکتے. سارے دن بیٹھے رہتے ہیں, اسلام آباد میں جاتے ہیں یا پشاور میں تو کم ہوتے ہیں. اسلام آباد میں کے پی اوز پکڑا ہوا ہے, ٹی اے ڈی. آپ نکالیں کہ کتنے ٹی اے ڈی کتنا خرچ ہوا ہے, کتنے اس پورے فروری سے لے کے آج تک انہوں نے کتنا خرچ کے پی اوز پہ کیا ہے. نہیں, ڈی آئی خان کے گھر کو آپ نے گورنر ہاؤس ڈکلیئر کیا ہے. بالکل میں نے کیا ہے. اس کے اخراجات میں خود اٹھاؤں گا, اس لیے اٹھاؤں گا کہ سیکیورٹی وائز ہم نے کیا, باقی کسی چیز کے لیے نہیں کیا. لیکن اخراجات آپ خود اٹھائیں. میں نے پہلے بھی خود اٹھائے. اگر سی ایم صاحب کو بھی چاہیے, ان کا اگر چائے پانی کا خرچہ چاہیے تو میں خود ان کے لیے. لنگر سے جو ہے کوئی پیسے, کسی کے پیسے کم نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. انہوں نے جو بنا لیا, جو سی ایم پتہ نہیں کیا, جو کہ ڈی خان بنا لیا, اور 30-40 لوگوں کو بھی بھرتی کروا دی ہے, اور ڈکلیئر کر لیا کہ یہاں پر وہ. پھر آپ نے کہا کہ ساؤتھ کے پی کا علیحدہ سیکریٹریٹ بھی بنا رہا ہے. کتنا بڑا سیکریٹریٹ بنا کے 3 ڈویژن کے لیے آپ علیحدہ سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں. پھر کل وہ نارتھ والے بولیں گے, ایبٹ آباد والے کہ ہمارے بھی علیحدہ سیکریٹریٹ بنا دو. وہ 9 مئی کے معاملے پہ آپ کی حکومت کمیشن بنا رہی ہے, اس پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے. نہیں, وہ صوبائی حکومت, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی کمیشن بنا رہے ہیں, اپنے لیے بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے. تو 9 مئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو اس پہ فل فور جو ہے اور فاسٹ اسپیڈ پہ ایکشن لینا چاہیے. اگر 9 مئی خدا نخواستہ اگر اسٹیٹ نے میں کہا تھا کہ یہ ایسے غلط کام ہوا ہے, اور غلط کام ہوا تھا, اگر آج 9 مئی والوں کو سزا نہیں ہوتی ہے تو خدا نخواستہ کل 9 مئی سے زیادہ واقعات ہوں گے. اگر میں خدا نخواستہ کہوں کہ 9 مئی والوں کچھ نہیں ہوا تو میں تھوڑا ایک اسٹیپ اوپر چلا جاتا ہوں کہ میرے اسے, تو یہ چیز نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ان شہداء کے والدین سے, ان شہداء کے بچوں سے پوچھیں کہ جن شہداء کے مجسموں کی بھرمت ہوئی ہے. آپ مطلب ہے کہ ہمارے بہت سے اختلافات ہوں گے, آپ کے ساتھ کیا کیا حکومت نے. ہمارا تو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے ہمارے بانی چیئرمین کا, شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا جو آپ نے کیا تھا. اور آپ مطلب ہے کہ آپ جا کے آپ کے پشاور کے سب سے پرانا جو ریڈیو اسٹیشن, اس کا حالت دیکھیں. پشاور انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو ریڈیو اسٹیشن نظر آتا ہے. اس قضیے کا علاج کیا ہے؟ اس قضیے کا علاج جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی تو خدا نخواستہ 9 مئی سے کے جیسے واقعات بھی ہوں گے, اور اس سے بھی زیادہ واقعات ہوں گے. اور جب تک سزا جزا کا عمل اس ملک میں سٹارٹ نہیں ہوگا, ہم امید کرتے ہیں کہ سزا جزا کا عمل سٹارٹ ہوگا. نہیں ہوگا تو سزا جزا کا فیصلہ کس فورم پہ ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ملٹری کورٹس میں ہو یا سویلین؟ دیکھیں, جو ملٹری کے ایشوز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہوں گے, جو سول کے ایشو ہیں سول کورٹس میں ہوں گے. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نارملی کورٹ مارشل چیزیں ہوتی ہیں, فوجوں کے اپنے احتساب کا سسٹم ہے, جوڈیشری کا اپنا احتساب کا سسٹم ہے. ہم لوگ کو تو نیا پکڑ لیتے کہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا, بتائیں ہم نے آپ کو کیوں پکڑا ہے, اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ہم ہوتے, لیکن 9 مئی والوں پہ کوئی زیرو ٹالرنس. وزیر اعظم صاحب ابھی تک کتنی مرتبہ کے پی آئے؟ میرے ہوتے تو نہیں آئے.
آپ کے ہوتے ہوئے تو نہیں آئے. تو ادھر سے بھی بے رخی نہیں لگتی آپ کو مرکز کی طرف سے؟ ڈیفینیٹلی اون کرنا چاہیے کے پی صوبہ اور اس کو اون کرنا چاہیے. ہم نے قربانی دی اس ملک کے لیے. اس کے لیے کے پی کے اگر آپ فوج کی بات کریں, پولیس کی بات کریں, میڈیا کی بات کریں, سول سوسائٹی اور سیاستدانوں کی بات کریں, یہاں تک کہ اے پی ایس کے بچوں نے بھی اس صوبے کے امن کے لیے قربانی دی ہے. وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کو اون کرنا چاہیے, آنا چاہیے. بلوچستان میں اچھی بات ہے, انہوں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا. کے پی میں بھی کرنا چاہیے, امن و امان کے اوپر بات کرنی چاہیے. باقی ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں. اس لیے تو میں اپنے ایم پیز کو پکڑ کے یہاں پہ لے, میں اگر ادھر پتنی کب آئیں گے تو یہاں ان کے ایشوز تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صوبے کے ایشوز ڈسکس کریں. یہاں پہ ایم پی ایز اپنے صوبے کے متعلق بتائیں کہ ہمارے صوبے کیا سولوشن ہے. زرداری صاحب کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ زرداری صاحب ابھی تک نہیں ہے, لیکن ان کا پلان ہے بھی, وہ آ رہے ہیں 3-4 دن کے لیے. اچھا. لیکن ہمارا کام تو چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہے نا, ہمارا کام تو سارے مسئلے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں. ٹھیک.